بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، انم اقبال ہیں گجرات سے. انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے. آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر اس کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم سر. مائی نیم از انم اقبال. آئی ایم فرام گجرات. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جو EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی ہے اس میں انڈیا کے بارے میں کافی چیزیں جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہیں. تو آپ ہمارے جو پریویس ایمبیسڈر ہیں ٹو انڈیا، تو آپ فارم وہاں پہ آفس میں تھے، تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی کوئی چیز نوٹ نہیں کی، یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی تھیں انڈیا کی طرف سے ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طرح سے، تو آپ لوگوں نے اس پہ کوئی ایکشن یا کوئی کہ کوئی رپورٹ یا کوئی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ تھرڈ 5 جنریشن وار جو ہے وہ کر رہا ہے؟ تو کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ انم آپ کے سوال کا. آپ نے EU ڈس انفو لیب کے بارے میں سوال کیا ہے، جنہوں نے انڈین کرونیکلز ریسنٹلی ایک پبلش کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت کس طرح فیک NGOs، فیک میڈیا آؤٹلیٹس کو استعمال کرتا ہے بھارت، پاکستان اور چین کے خلاف پروپیگنڈا میں، اور کس طرح مس لیڈ کرتا ہے دنیا کو، اور کس طرح اپنا نیریٹو کو پروموٹ کرتا ہے. دیکھیے، جہاں تک سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی پھر آگے سوال یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا ہمارا فارن آفس سویا ہوا تھا یا ہمارے سفارتکار سوئے ہوئے تھے کہ یہ کام EU کو کرنا پڑا، ان کی NGO کو کرنا پڑا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، تمام ممالک نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو میں انوالو ہوتے ہیں. بھارت کا ایک نیریٹو ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں. ہمارا اگر کوئی نیریٹو ہے تو بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو وہ کاؤنٹر کرے. تو یہ اس وقت چونکہ انٹرنیشنل اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیونیکیشنز کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ کام پچھلے 15 سال سے نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بہت عرصے سے، یہ جب کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں بھی تھا تو تب بھی یہ کام ہو رہے تھے. اور بھارت نے ہمیشہ خاص طور پہ جنیوا میں، نیو یارک میں بہت سی ایسی فیک NGOs بنائیں اور میڈیا آؤٹلیٹس بنائے، اور انہوں نے ان کو استعمال کیا، اور بے شمار پیسہ بھی استعمال ہوا. ابھی اور بھارت ابھی بھی کر رہا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ EU کی رپورٹ آنے کے بعد بھارت نے ہاتھ کھینچ لیے اور یہ تمام چیزیں بند ہو گئیں. ریاستیں جو ہیں یہ کرتی ہیں، اور کویسچن یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہمیں معلوم بھی رہا. میں خود جنیوا میں چونکہ میں نے سرو کیا ہوا ہے تو مجھے بھی معلوم ہے، نیو یارک میں میں نے سرو کیا ہوا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ کس طرح بھارت ان فیک NGOs کو استعمال کرتا ہے. لیکن کویسچن یہی ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری ریاستی سطح پہ کیا معاملات رہے. یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور اگر ابھی بھی ہم بھارت کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح ہم اس کو کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ذرا تھوڑا سا فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے، تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم اور یہ بڑی اچھی کوششیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں. ہم نے ایک ڈاسیر بھی بنایا اور بھارت کے چہرے کو بے نقاب بھی کیا. جو پاکستان ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو تمام چیزیں ہیں اور یہ جاری رہتی ہیں. اس میں زیادہ بحث بھی پبلکلی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے کہ EU کی ایک NGO نے بھارت کو بے نقاب کیا ہے، جو کہ ہمارے نقطہ نظر سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اور بڑا ٹائملی آیا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم نے ایک ڈاسیر بھی بنایا. تو وہ اس کو ہمارے ڈاسیر کو ری انفورس کیا ڈس انفو لیب کے جو ان کا انڈین کرونیکلز تھا. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہوئی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت نے یہ کام اب چھوڑ دیا ہے. بھارت یہ کام کرتا رہے گا. یہاں سے اگر اس کو کچھ سیٹ بیک ہوا ہے تو کوئی اور راستے نکال لے گا. تو بھارت ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس طرح، جو ہمارا ایک پازیٹیو نیریٹو ہے، ہم اس کو کس طرح بلڈ کرتے ہیں، پاکستان کا امیج کس طرح بہتر کرتے ہیں اس کو. اور جو بھی بھارت پاکستان کے خلاف جو ایک فالس نیریٹو
کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں. اصل بنیادی چیز یہ، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی صحیح معنوں میں اپنا ابھی کوئی صحیح کام نہیں کیا، اس کے بارے میں صحیح سوچا بھی نہیں ہے. ابھی ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کام کرتے ہیں، ایک قدم لیتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے ہو کے سو جاتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. تو اس کام کو کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایک پروسیس کے طور پہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کریں اور اپنا ایک نیریٹو بلڈ کریں، پاکستان کے امیج کو بہتر کریں. اور جو بھارت کا ایک فالس پروپیگنڈا ہے، نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف، اس کو ایکسپوز کریں. اور یہ کام جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، ہول آف گورنمنٹ اس میں انوالوڈ ہوتی ہے. اس میں فارن آفس کو بھی آپ صرف بلیم نہیں کر سکتے، اس میں ریسورسز کی بڑی بات ہوتی ہے. ریسورسز کیا ہیں، منسٹر آف انفارمیشن کیا کر رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میں آپ دفتر خارجہ کو بھی صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، نہ ہمارے سفارتکاروں کو. یہ جو ہے اور ہمیں یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں معلوم ہے اور معلوم تھا کہ بھارت یہ جو فیک این جی اوز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ای یو کی این جی او نے یہ کام کیا. اگر یہ پاکستان یہ کام کرتا تو پھر یہی دنیا سمجھتی کہ یہ شاید ایک پروپیگنڈا ہے بھارت پاکستان کی طرف سے. تو یہ بہتر ہوا کہ ای یو کی ایک این جی او نے اس کو ایکسپوز کیا، اور میں تو اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں. اور ہم نے بہت دفعہ یہ چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں، ای یو کے ساتھ بھی کی ہیں، اور باقی دنیا کے ممالک کے جو سفارتکار ان کے ساتھ بھی ہمارے اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے سفارتکاروں کو یا ہمارے سفارت خانوں کو اس کا علم نہیں تھا. ہم سب جانتے تھے، ہم نے بھی اپنی تئیں کوشش کی کہ ان کو کاؤنٹر کریں. لیکن یہ اچھا ایک ہوا کہ کم از کم ہماری طرف سے نہیں بلکہ ای یو کی این جی او سے ایک بھارت کو ایکسپوز کیا گیا ہے. تو یہ بہتر ہوا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، رادر دین ہم کوئی چیز اکٹھی کر کے دنیا کو پیش کرتے، کیونکہ پھر وہ اسی کی نظر ہو جاتا کہ جی پاکستان اور بھارت تو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ. اسٹے ان ٹچ. تھینک یو ویری مچ.